یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے، تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لے۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں تک کا مطلب ہے کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہے، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے بیچ میں، کوہنیوں تک۔ یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولکم آیا ہے۔ چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ہے ارجولکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا۔ خیر، یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط ہے۔ اور دوسری شاہ جی طرف نہیں دیکھنا، قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے، بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا۔ ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے۔ تو
جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب میدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے، نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا۔ وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے۔ اور مسح کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسح پہ شفٹ کیا۔ ظاہر ہے مسح کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا، مسح اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسح بنتا ہے، اور مسح کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دو۔ اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کا قائل تھے وضو کے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر لذیذ صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اور کئی تابعین کے اقوال اسی چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر، کیونکہ ایک اہل سنت کے ہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود ہے، اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی ہوں۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک۔ اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے۔ اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں۔ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے، اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے۔ بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید کو، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں۔ تو وہ امام زید کو، انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو۔ یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا، یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گیا جو اپنے امام کو چھوڑ دے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔ ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں، تسلی نہیں ہوتی۔ ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا۔ باقی اگر پاؤں صاف ہوں
اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کو مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ اب کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں اصحاب کی نا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑیاں اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا. اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے نے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے سر دھویا، تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا، وہ راوی نے اس کو سکپ کر دیا. مجھے بھی بعض اوقات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں. یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا دیے. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، پھر جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید نو گالا بھی کاٹ لو اتے نہ جاؤ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں نا. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسح کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے. تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر لیا کرو. تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری یہ جگہ ہے.
اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھیں آپ نے جراب اور موزے ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے وہ مسح کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے، پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں جی چمڑے کے ہوں، چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی جے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کہتے سر نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی تھی. بات کریں، خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ مسح کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں اپنے لیے. پچھلی دفعہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کانٹیکسٹ میں نے وضو میں پاؤں کا جو مسح ہے اس کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی. اس میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی، وہ میں چاہ رہا ہوں ریکارڈنگ میں آ جائے. سیدنا علی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری کی کہ انہوں نے کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ صحابہ کرام کو تعلیم کیا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر دین صرف اپنی رائے اور عقل کے مطابق ہوتا تو میرے نزدیک پاؤں میں جو جرابیں یا موزے پہنے جاتے ہیں ان کے تلووں کا مسح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گندگی یا ایون مٹی وغیرہ اس جگہ پہ لگتی ہے. لیکن چونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے سنت کو فالو کرنا چاہیے. یہ ابو داؤد کی حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لزئی صاحب نے سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ یہ سند تو اس کی ضعیف ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اسے سپورٹیو ایک حدیث مسند حمیدی کے اندر موجود ہے. یہ جو امام ہیں حمیدی یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی احادیث ان سے لی ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی، وہ اردو ترجمہ ہو کے شبیر بردرس جو بریلویوں کا ہے انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. تو اس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں حدیث موجود ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یہی الفاظ ہیں. لیکن اگر آپ وہ حدیث کھول کے دیکھیں تو آپ کے لیے حیران کن چیز یہ ہوگی کہ اس میں جرابوں کا یا موزوں کا ذکر نہیں ہے.
بلکہ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں، انہوں نے وضو کر کے یعنی کرنے کے بعد بتایا کہ اگر دین صرف عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں میں تلووں کا مسح کیا جاتا، کیونکہ مٹی وغیرہ تو وہاں لگتی ہے، لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسح کیا جائے۔ وہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ قدم کے ہیں، اس میں نہ جرابوں کا ذکر ہے نہ موزوں کا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری عقل پہ ہوتا تو میں قدموں کے نچلے حصے کا مسح کرتا، کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے۔ تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جرابوں کی بات نہیں کر رہے، ورنہ جراب یا موزے کے نچلے حصے پہ مٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو، کیا اس کا میرا کیا لینا دینا؟ وہ سادہ پاؤں پہ مسح کی بات کر رہے تھے کہ سادہ پاؤں کے اوپر اگر مسح ہوتا تو نچلے حصے پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہلکی مٹی لگ جاتی ہے، اوپر کا حصہ تو عموماً صاف ہوتا ہے، اس پہ تو خالی بھی ہاتھ پھیر لیے جائے کافی ہے۔ اب یہ حدیث ایک بڑی واضح حدیث تھی، اہل سنت کے لیے پھر تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا، تو اس حدیث کے آگے پھر امام حمیدی نے اپنے کومنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے سنیت کے اس والے مقدمے کو اور کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کومنٹس کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں حضرت علی پاؤں کے مسح کی بات کر رہے ہیں نا، اگرچہ اس میں جرابوں یا موزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جرابوں اور موزوں کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ ہیں قدم کے، پاؤں کے مسح کی بات ہو رہی ہے، جرابوں اور موزوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خالی پاؤں کا مسح بھی ہو تو اس حدیث کو منسوخ تصور کیا جائے گا، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ پاؤں کا ہی مسح ہے۔ تو جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ پہلے پاؤں کا مسح ہوتا تھا، خالی پاؤں کا بھی، بعد میں منسوخ ہوا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ منسوخ کب ہوا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حکم کہاں آیا ہوا تھا، ذرا وہ بتائیں۔ قرآن میں ہی آیا ہوا تھا اور کہاں آیا ہوا تھا؟ تو کوئی آیت ہمیں یہ کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کریں۔ یہ بات کر کے خود پھنس گئے امام حمیدی، یہ کمنٹس کر کے خود پھنس گئے کہ پہلے اگر مسح تھا نا پاؤں کا تو منسوخ ہوا۔ تو میرے بھائی تو اس طرح کی تو کئی حدیثیں ہیں، جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم پہلے حدیث لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا۔ پھر آگے حدیث لے کے آئے ہیں کہ پھر آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اس سے امام مسلم نے ثابت کیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو پہلے تھی نا، ہم یہ پوچھتے ہیں آپ تو سرے سے پاؤں کے مسح کے قائل ہی نہیں تھے، تو وہ حکم کون سا ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ وہ حدیثیں کدھر گئیں جن میں پاؤں کے مسح کا ذکر تھا؟ حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہی ہے۔ پھر اگلی بات، قرآن کی آیت کو کون سی حدیث منسوخ کر سکتی ہے؟ تو یہ آپٹیمل سولوشن وہی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹرز ہیں۔ ایک چیپٹر وہ لے کے آئیں کہ ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں دھونے کے قائل تھے، اور ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں کے مسح کے قائل تھے مطلقاً۔ اور اس میں تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے رسالہ جو ہے ان کا الحدیث ان کی زندگی میں نکلتا تھا، 72 نمبر میں باقاعدہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ سلف صالحین میں ان مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور اس میں کسی کی رائے پہ بھی عمل کریں تو کوئی کسی پہ گرفت نہیں ہے۔ اور اس میں وہ لکھ کے آئے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ اکرمہ تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ خود بھی پاؤں پہ مسح کرتے تھے وضو میں، بغیر جرابوں اور بغیر موزوں کے، اور اسی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور وہ قرآن کی جو آیت ہے نا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس سے یہی رزلٹ نکالتے تھے کہ اس میں پاؤں کے مسح کا ذکر موجود ہے۔ تو جی موجہ مارو، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ اہل تشیع بھی اگر پاؤں پہ مٹی لگی ہو تو پہلے اسے دھوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ مٹی یا گرد ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو پھر آپ کا مسح پاؤں پہ نہیں اس مٹی پہ ہو رہا ہوگا، اس لیے وہ پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ لہٰذا وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک ہونے کی وجہ سے یا پاؤں کے تلووں کو خشک ہونے کی وجہ سے
عذاب دیا جائے گا تو یہ اس صورت میں محمول ہوگی پھر یہ احادیث. شیعہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فیبریکیٹڈ ہیں، اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے اہل سنت نے گھڑی ہیں. ہم چلیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. سپوز اگر یہ ہے بھی ہیں تو یہ اس صورت میں، چونکہ وہ سفر کا ذکر تھا کہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور صحابہ کرام وضو کرنا شروع ہوئے، اور سفر میں تو ظاہر پاؤں پہ گرد لگتی ہے، تو اس میں تو شیعہ بھی قائل ہیں کہ ایسے پاؤں کے اوپر مسا نہیں ہوگا جس کے اوپر گرد یا مٹی لگی ہے، وہ پہلے آپ کو دھونا ہوگا. الٹیمیٹلی اہل تشیع بھی ان انٹینشنلی پاؤں کے دھونے کے قائل بھی ہیں اس حوالے سے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز تھی. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کور کر دوں اور اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے. کافی گفتگو ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے، کچھ میں نے اس میں بھی کر دی. انشاءاللہ ہم دونوں قرآن کلاسز میں سے یہ جوڑ کے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو الگ سے کلپ اپلوڈ ہو جائے گا، وضو میں پاؤں کے دھونے کا یا مسح کرنے کا مسئلہ، تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ مسئلہ کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ادھم مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ایک حدیث کا JPG لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور یہ دیکھیں، یہ بت پرستی میری اگر کسی شخصیت کو کریڈٹ جاتا ہے نا جس نے مجھے تھنک آؤٹ آف باکس ہر مسئلے میں کرنے کے اوپر یعنی جرت دی ہے، اور وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں رحمہ اللہ. یعنی انہوں نے یہ جو دماغ میں بات ڈال دی نا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ایون اس سے بلنڈر بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ایشو کے اندر، لیکن اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا. بس اس غلطی کو غلطی کہہ کے آپ اپنی اصلاح کر کے آگے چلے جائیں گے. اب یہ پیٹنا اس بات کو کہ یار اس سے غلطی کیسے ہو گئی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں ہو کے بھی انہوں نے وہ فاربیڈن فروٹ جو تھا وہ کیوں کھا لیا. تو اب یہ خام خواہ کا ایک رونا رونے والی بات ہے. حق پرست ہونا چاہیے انسان کو، سچائی قبول کرنی چاہیے، خام خواہ کے معاملات اس طریقے سے نہیں بگاڑنے چاہیے. دیکھیں جہاں پہ جس کی جو بات غلط ہے ہم اس کو بالکل ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر میں اہل سنت کو کہیں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، جہاں جہاں پہ اہل تشیع نے ڈنڈی ماری ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، میں کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ عقیدہ امامت جو انہوں نے گھڑا ہے یہ صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہے. اور بعض اوقات جو غالی ہیں وہ تو اس لیول کے اس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ ہم پھر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پھر ان لوگوں کی صف میں لا کے کھڑا کریں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. تو میں کوئی لحاظ نہیں کرتا. نہج البلاغہ سے میں نے باقاعدہ خطبہ پیش کیا تھا کہ مولا علی جو ہیں نبی علیہ السلام کی میت پہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے جو دوبارہ اب کبھی بھی بحال نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت. اور ساتھ ہی یہ انہوں نے بتا دیا کہ عقیدہ امامت ڈیوائن نہیں ہوگا، اب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی کشف نہیں آئے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کر کے آہو بکا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے. تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے. اس طرح کا کرنا، یہ مولا علی کے ایک خطبے میں یہ دونوں بنیادی چیزیں ماتم اور عقیدہ امامت، اس کو مولا علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا. اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا، وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کی. کہ وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ نیچرل ہو اس کے اوپر ماتم نہیں ہونا چاہیے. ہم تو حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں. سارے ائمہ اہل بیت قتل کیے گئے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی بھی شہید، حضرت حسن بھی شہید، حضرت حسین بھی شہید، پھر امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین، یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں، حکمرانوں کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخو پکار کے ذریعے یا ماتم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ مظلوماً شہید کیے گئے ہیں. اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر
بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو چونکہ ہم مظلومین ہیں، ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں. عام میت کی حالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا حرام ہے. ہم کہتے ہیں جناب شکر الحمدللہ آپ اتنا تو مان گئے، اب ظاہر ہے اس سے آگے کیا کریں، یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا انہیں، خطبے کا تو فراڈ نہیں کہہ سکتے. تو سر اس میں پھر مجھ سے علمی پھکی لے لیں. آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا زہر دے کے، تو نبی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا جی، تو نبی علیہ السلام تو شہید ہوئے تھے، پھر تو حضرت علی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے نوحے سے منع کیا تھا وہ تو نیچرل ڈیتھ کے لیے کیا تھا، آپ کو تو قتل کیا گیا، لہٰذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے. تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے، دوسرا بچاتے ہیں تو وہ جاتا ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے نیچرل ڈیتھ پہ، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو تو قتل کیا گیا، جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی، رسول اللہ کا قاتل کون، وہ حدیث لدود کے بارے میں جو آپ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منہ میں دوائی ٹپکائی گئی جو یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ آپ کا گیا. اگر رسول اللہ کی شہادت مانتے ہیں آپ، تو پھر حضرت علی حضور کی میت پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نوحہ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے شہید کے اوپر بھی نوحہ اور آہو بکا اور ماتم نہیں ہو سکتا. تو ہماری تو ون ون سچویشن ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ سے بھی ہم عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بکش بنیں گے تو پھر میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا. پنجابی میں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ چھڈو ماجھے ایٹ تے جاندہ کٹے ایٹ ہے، یہ نہیں ہوگا. جب بھینس کے رول کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھینس کی بات ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ کی باری آئے تو آپ بھینس کو جو ہے وہ بھینسا بنا لیں، ایسے نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھی کہ اس کے ساتھ ریکارڈنگ میں آ جائیں انشاءاللہ. قرآن حکیم میں جہاں جہاں کریٹیکل آیات آ رہی ہیں، بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہو یا اہل سنت کے اپنے فرقوں کے درمیان ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس طرح آسانی سے جانے نہ دوں، تاکہ کل کو جب یہ قرآن کی ریکارڈنگ کوئی سنے تو اس کو پتہ چلے واقعی کوئی ایفرٹ پٹ ہوئی ہے. ورنہ تو آپ قرآن کی تفسیر اٹھائیں تو وہ تو پرانے زمانوں کی ہیں، ان میں تو وہ اختلافی موضوعات ڈسکس ہی نہیں جو آج ہمارے اصل مسئلے ہیں. آج کل بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اپنے فرقے کے حوالے سے بولتا ہے، درمیان کی بات کو بتاتا نہیں کہ اصل بات کیا تھی.